سے بھی ملاقات کرنا۔ اچھا رب رسول سے زیادہ کیا ان کی حیثیت ہے؟ کیا وہ رب رسول سے زیادہ پیارے ہیں؟ ہمارا نظریہ یہ ہو کہ جب اذان فجر ہو اور مؤذن پکار رہا ہو حی علی الصلاۃ، تو جس لباس کو پہن کر ہم ولیمے میں نہیں جا سکتے، تو اس لباس کو پہن کر اللہ سے ملاقات کرنے ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ تو پھر اس لباس کا انتخاب اللہ کے گھر کے لیے بھی کریں نا۔ یہ امتیاز یوں کہ دنیا والوں کا ڈر، اور آج لوگ بڑا ڈر رہے ہیں۔ اگر وہ پیر ہے تو وہ مریدوں سے ڈر رہا ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو حق بات کہہ دی تو پھر جبوں کو نظرانہ بند ہو جائے گا۔ امام ہے تو مقتدیوں سے ڈر رہا ہے، استاد ہے تو شاگردوں سے ڈر رہا ہے، اور آج کی موجودہ دور میں لڑکے والے ہیں تو وہ لڑکی والوں سے ڈر رہے ہیں، اور لڑکے والے ہیں تو وہ لڑکی والوں سے، ہر کوئی کسی سے ڈر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، حضور فرماتے ہیں نا کہ جب تک تم دنیا والوں سے ڈرتے رہو گے تو پھر ڈرتے ہی رہو گے، پھر کتنی ترقی کر لینا، 10 منزلہ مکان بنا لینا، 10 فرموں کے مالک بن جانا، لیکن ڈرتے ہی رہو گے۔ جب گھر سے گاڑی نکلے گی تو پہلے جان کا خطرہ ہوگا۔ حضور پھر کیا کریں کہ دنیا والوں کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل جائے؟ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تم رب رسول سے ڈرنا شروع کر دو، اللہ سب کا خوف تمہارے دلوں سے نکال دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ نا لوگوں کو دکھا کر نیکیاں کرتے ہیں، وہ وقتی طور پر بریلی کے امام سے ایک سوال کیا گیا کہ حضرت نیک کسے کہتے ہیں؟ یار کیا خوبصورت جواب دیا تھا، دل کی تختی پر نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ آپ فرمانے لگے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوں وہ نیک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں کے سامنے تو سبھی نیک ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت نماز پڑھنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ فرمانے لگے نماز پڑھنے والے کو شریعت نے نمازی کہا ہے، نیک نہیں۔ حج کرنے والے کو شریعت نے حاجی کہا ہے، نیک نہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کو شریعت نے سخی کہا ہے، نیک نہیں۔ نیک کون ہوتا ہے؟ آپ فرمانے لگے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوں وہ نیک ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، جانتے ہیں یہ کون ہے؟ میرے رسول نے ان کو نیک کہا ہے۔ حدیث پاک میں رجل صالحون کے الفاظ ہیں۔ اب جن کو مصطفیٰ نیک کہہ دیں، آپ خود فیصلہ کریں سنیو کہ ان کے تقوی میں کسی کو شک ہو سکتا؟ تجارت کی غرض سے نکلے، مدینہ کی حدود کو پار کیا، دوپہر کا وقت، سوچا کچھ آرام کر لوں، دسترخوان لگایا، اور جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک چرواہا ہے، 400 بکریوں کو چرا رہا ہے۔ میرا یہ جملہ یاد رکھیں کہ ہر نماز پڑھنے والا نیک نہیں ہوتا، ہر روزے دار نیک نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں 400 بکریوں کو چرا رہا۔ میں نے اسے کہا بھائی کھانا کھا لے، تو اس نے کہا عمر کے بیٹے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ کہا، پھر اس نے یہی کہا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تیبارہ کہا، تو باتوں میں اتنا حزن اور آنکھوں میں آنسو، چہرے پر گرد و غبار۔ اس نے کہا عمر کے بیٹے میں ظاہر تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تیرے اصرار نے یار مجھے بتانے پہ مجبور کر دیا۔ کہا مسئلہ کیا؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا میرا روزہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، فضائل والے ایام میں سے کوئی دن نہیں تھا۔ آج تو لوگ بڑا بہانہ بناتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں، تو ایک ہی جواب ہوتا ہے میرے نوجوان کا، حضرت مزدور آدمی ہوں، میں روزہ رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا۔ نا یہ جھوٹ ہے، یہ مکاری ہے۔ تمہارے رسول کا فرمان تو یہ کہتا ہے تم روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ رب تمہیں کمزور کیسے کر سکتا ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ وہ تو یہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ طاقت سے زیادہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا اس کے علم میں تھی یہ ساری باتیں، تم دنیا میں جاؤ گے تمہیں مزدوریاں کرنا پڑے گی، اتنا ہی بوجھ ڈالا جتنا تم سہ سکتے تھے، بڑا بہانہ بناتے۔ یاد رکھنا میرے صاحبو، روزہ رکھنے سے طاقت آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ان کا ایک ہی جواب ہوا حضرت سال کے 11 مہینہ شوگر بڑی رہتی ہے، لیکن رمضان میں کوئی دوا بھی نہیں کھاتے، اللہ رمضان کی برکت سے شوگر کو کنٹرول کر دیتا ہے۔ تو یہ تو جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں یار میں نے سوچا کہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، فضائل والے ایام میں سے کوئی دن بھی نہیں، کہتے ہیں جلدی سے کھانا کھایا، 400 بکریاں چرا رہا تھا، جو سب سے زیادہ خوبصورت بکری تھی اس پر جا کر ہاتھ پھرنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ پسند آ گئی ہے، خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا حضرت ان کا مالک تو کوئی اور ہے، میں تو چرواہا ہوں، مزدوری
پر بکریاں چرا رہا ہوں۔ آپ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، یہ مجھے دے دے، مالک سے جا کر کہہ دینا۔ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ فرماتے ہیں جب اتنا کہا تو اس کا جمال جلال میں بدل گیا، کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا عمر کے بیٹے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، اس طرح کے جملے تیری زبان پر شوبہ نہیں دیتے، اور بکریوں کے ریوڑ کو ہانکنا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بھائی میری بات کا جواب تو دیتا جا۔ تو اس نے پلٹ کر کہا وہ بات تو صحیح ہے عمر کے بیٹے، اتنا یاد رکھنا تجھے جواب دے دوں گا، اپنے مالک کو جواب دے دوں گا، لیکن کل قیامت میں ساری کائنات کے خالق نے مالک نے پوچھ لیا تو اسے کیا جواب دوں گا؟ دامان توکل کی یہ شان ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں مگر دھبے نہیں ہوتے، اور یہ تقریر بھی نہ بڑا اثر کرتی ہے اگر خوشی اور خضوع کے ساتھ کی جائے۔ فرماتے ہیں 2-4 گھنٹے تقریر نہیں کی، چند جملے، اور اتنا حسن کہ میں تجارت ہی بھول گیا، پیچھے پیچھے ہو لیا، اور بستی کے قریب پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ بتانے والوں نے بتایا سامنے جو گھر ہے یہی مالک ہے۔ قریب ہوا مالک کے، وہ غلام تھا، آزاد کرایا، 400 بکریاں خرید کر اس کو دے دیں۔ وہ کہنے لگا عمر کے بیٹے یہ کیا فلسفہ ہے، یہ کیا ناٹک ہے، سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تو ایک مجھ سے لے رہے تھے، میں تو غلام تھا، آزاد بھی کرا دیا اور 400 بکریاں خرید کر میرے سپرد کر دی، یہ کیا فلسفہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، ہر مشکل راستے سے اللہ گزرنے کا راستہ تمہیں دے دے گا، اور پھر وہاں سے رزق دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا کھالو جتنا حلال ہے، زیادہ کے چکر میں نہیں پڑو۔ آج لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی کہ جو 2 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں، 3 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں، لیکن پھر بھی سکون کی زندگی میسر نہیں۔ لیکن ایک غریب 10,000 روپے مہینہ کماتا ہے، حلال کی کمائی، تو دیکھیں اس میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ رب رسول سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تو اتنا کمائے کہ حلال ہو تو اس کم میں بھی بہت برکت ہوگی، اور اگر یہ ہے کہ حرام ہوگا تو پھر لاکھ روپے کما کر بھی نا زندگی کو سکون کبھی میسر نہیں ہوگا۔ اور لوگ نا، میں نے کیا کہا، لوگ بڑا ڈر رہا ہے، یہ ڈرنے ڈرانے کا ماحول جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک یہ ہے کہ کامیابی کی دہلیز تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا کیا کہے گی یہ توجہ آپ نہ دیں۔ جب سلمان فارسی کو گورنر بنایا گیا نا، تو وقت کے گورنر ہیں، یہودی نصارہ کے ساتھ ایک میٹنگ ہے، دسترخوان پر کھانا لگا ہوا ہے، آپ نے دسترخوان پر کچھ کھانا گرا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ پاس بیٹھے صحابی نے کونی سے اشارہ کیا آپ گورنر ہیں، آپ کو یہ شعبہ نہیں دیتا، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اصلاح تنہائی میں بھی ہو سکتی تھی۔ سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور کہا ان چند ٹکوں کے نیتاؤں کے لیے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یاد رکھنا عزت حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کے بعد ملتی ہے فراموش اللہ اکبر۔ فرماتے یہ میرا وجدان بولتا ہے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے تو کسی کو عزت نہیں مل سکتی، اور جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی کو کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ تو جو کام بھی کریں رب رسول کے لیے کریں، دنیا کے پیچھے زیادہ نہ بھاگیں، اور جو کام بھی کریں رب رسول کی ذات کو نہ مقدم رکھیں۔ اور یہ دنیا والوں کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ان کی مثال جو ہے نا یہ بھیڑوں کی طرح ہے، لوگ ان کو مناتے قبرستان تک پہنچ گئے لیکن یہ نہیں مانے۔ فرماتے ہیں وہ بھیڑیں جو ہوتی ہیں نا، چرواہا ان کو ایک طرف سے مارتا ہے تو ادھر بھاگتی ہیں، ادھر سے مارتا ہے تو ادھر بھاگتی ہیں، استقامت ان کے اندر نظر نہیں آتی۔ آخری جملہ سنیں، حضرت علی صاحب نے پوچھا علی آپ تو باب العلم ہیں، یار کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ جس پر عمل کر کر زندگی میں انقلاب آ جائے، سارے ہمارے ہو جائیں، کسی کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے، محلے والے ہمارے ہو جائیں، رشتہ دار ہمارے ہو جائیں، علاقہ ہمارا ہو جائے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے قرآن کی اسی آیت پر عمل کر لو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامًا، جو اللہ کے سامنے کھڑا، پیر کے سامنے نہیں،
امام کے سامنے نہیں، استادوں کے سامنے نہیں، محلے والوں کے سامنے نہیں، رشتہ دار کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں۔ جو رب رسول کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا نا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا، 2 جنتیں عطا کرے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ تو یہ دنیا جو ہے نا، یہ بہت مختصر ہے۔ ہر معاملے میں رب رسول کی ذات کو مقدم رکھیں تو پھر کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حضرت لاکھ روپے مہینے کماتا ہوں، برکت نہیں ہے۔ اولاد یہ ہے کہ نافرمان ہے۔ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں یہ مجھ سے بھی مخفی نہیں ہے، آپ سے بھی مخفی نہیں ہے۔ کن مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ یاد رکھنا بس مسئلہ یہی ہے کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اور جس دن ہم نے یہ ہے کہ رب رسول سے ڈرنا شروع کر دیا تو پھر ہمارے فیصلے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نہیں، بلکہ ہمارا رب ہم سے پوچھے گا بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے۔ میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں بتقاضائے بشریت جو اغلاط ہو گئے ہوں، اللہ سب کو معاف فرما کر اور ہماری اس گفتگو کو قبول فرما کر سب کا ثواب عزیزم قاری ہاشم صاحب کی اہلیہ محترمہ کی روح کو عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔